الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فقال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم وقال أيضا الخلق عيال الله او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قابل احترام بزرگوں اور نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس موقع پر خطبہ جمعہ کا جو موضوع میں نے منتخب کیا ہے وہ خدمت خلق اور اس کی اہمیت اسلام کے اندر کیا ہے۔ دین اسلام قرآن مجید اور احادیث کی روشنی میں خدمت خلق کی اہمیت کیسے واضح کرتا ہے، وہ انشاءاللہ آج کے میرے خطبے کا موضوع رہے گا۔ آج کے خطبے کا موضوع ایک خاص پس منظر میں نے منتخب کیا ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اس وقت بلدیاتی الیکشنز ہونے والے ہیں اور لوکل باڈیز کے الیکشنز میں ہم کو ووٹ کے حق کو استعمال کرتے ہوئے ایک بہترین فرد کو منتخب کرنا ہے۔ یہ جو ذمہ داری بلدیاتی الیکشنز کے اندر کارپوریٹرز کے اوپر ہوتی ہے، حقیقت یہ ہے کہ صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کے رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ، نیت کی پاکیزگی کے ساتھ، حرام آمدنی سے بچتے ہوئے صحیح طریقہ کار کے ساتھ اگر کوئی خدمت انجام دے گا، اس کے لیے جنت کی ضمانت ہے، وہ یقیناً جنت میں جائے گا۔ ایمان اور عمل صالح، ایمان اور خدمت خلق، ایمان اور عبادت و تعلقات و معاملات، یہ ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہے۔ قرآن مجید میں بیشتر مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کا ذکر فرمایا اور خدمت خلق کا ذکر فرمایا، اور فرمایا کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کی لازمی صفت یہ ہے کہ وہ بندوں کی خدمت کرتے ہیں، اور جو لوگ بندوں کی خدمت کرتے ہیں وہ خدا کو پا لیتے ہیں۔ جو لوگ خدمت خلق کا کام کرتے ہیں، لوگوں کی ضروریات کو مکمل کرتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، کسی کی پیاس بجھاتے ہیں، کسی کی بھوک مٹاتے ہیں، کسی حاجت مند کی ضرورت مکمل کرتے ہیں، کسی کی تکلیف دور کر دیتے ہیں، کسی کی عیادت کرتے ہیں، اور کسی کے نماز جنازہ میں شریک ہو کر تدفین کے عمل میں شریک رہتے ہیں، ان کے لیے مغفرت کا وعدہ خدا کی طرف سے ہے، ان کے لیے جنت کا وعدہ خدا کی طرف سے ہے۔ دنیا میں بھی بشارت ہے اور آخرت میں بھی بشارت ہے۔ یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادات کے ساتھ خدمت کا ذکر فرمایا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، رکوع کرو، سجدہ کرو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، وافعلوا الخیر، اور اچھے کام کرو۔ اچھے کاموں کی وجہ سے مغفرت ہے، اور اچھے کاموں کی وجہ سے جنت ہے، اچھے کاموں کی وجہ سے خدا کا قرب ہے۔ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ قرآن مجید نے اللہ کے بہترین بندوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک جگہ فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اللہ کے بہترین بندوں کا ذکر کرتے ہوئے کچھ اہم بات بتائی جا رہی ہے۔ کہا گیا کہ وہ کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت میں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، نیت خالصہ کے ساتھ کھانا کھلانا بہت بڑی عبادت ہے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا، مسکین جو مانگتے نہیں ہیں، جن کے چہرے کو دیکھ کے انسان پہچان سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے کہ یہ مجبور اور بےکس آدمی ہے، لیکن اتنا اعلیٰ ظرف ہے کہ وہ کسی کے سامنے اپنا ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ ایسے نیک بندے ایسے مسکینوں کی، لاچاروں کی، یتیموں کی، بستر پر پڑے ہوئے بوڑھوں کی، ضعیفوں کی، اپاہج لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ یہ لوگ خوددار لوگ ہیں اور کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، یہ ان کے پاس پہنچ کر ان کی مدد کرتے ہیں۔ مسکینوں و یتیما،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرے گا اس کے سر میں جتنے بال ہوں گے اس کی مغفرت ہوں گے۔ جو یتیم کے ساتھ بہتر سلوک کرے گا چاہے وہ گھر کا یتیم ہو یا باہر کا یتیم ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز وہ اور میں اس طرح سے رہوں گا۔ 2 انگلیوں کا اشارہ فرمایا۔ یتیموں و اسیرہ، قیدیوں کو چھڑانا، کھانا کھلانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آدمی کسی آدمی کو کھانا کھلا دے گا، مسلمان کو، انسان کو، بھوکے انسان کو کھانا کھلا دے گا، اس کی بھوک مٹا دے گا اور اس کی پیاس بجھا دے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ اس کا عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب ہے کہ وہ دوزخ سے 7 خندقوں کے فاصلے پر ہوگا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک خندق اور دوسرے خندق کے درمیان کا فاصلہ 500 سال کے سفر کے برابر ہے۔ کھانا کھلانا بہت بڑی نیکی، لیکن خالص اللہ کے لیے۔ اللہ کے پاس اخلاص کی بڑی اہمیت ہے، نمو کی کوئی نہیں ہے۔ نمود و نمائش اللہ کو پسند نہیں ہے، شہرت کا جذبہ، لوگوں میں واہ واہ، یہ اللہ تعالیٰ ایسے اعمال کو قبول نہیں کرے گا، اٹھا کے منہ پہ پھینک دے گا، چاہے وہ کتنا بھی بڑا عمل ہو، صدقہ ہو، خیرات ہو، عبادات ہو، نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، دعائیں ہو، استغفار ہو۔ اللہ کے پاس اس کی کوئی اہمیت اس وقت نہیں ہے جب وہ خدا کے لیے نہ کیے جائے۔ کہا کہ یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور وہ کہتے ہیں اپنے آپ میں انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ دیکھیں کتنی پاکیزہ نیت ہے ان لوگوں کی، نیت کے کیسے خاص لوگ ہیں، اخلاص سے بھرپور کیسے بندے خدا ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم جو لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں یہ صرف اللہ کے لیے، لوگوں کی جو ہے واہ واہ نہیں چاہیے ہم کو، لوگوں میں دکھاوا نہیں چاہیے، پبلک میں یہ کام کر کے ان کی شہرت نہیں چاہیے ان کو، لوجہ اللہ، اللہ کے لیے خالص ہو کر یہ کام کر رہے ہیں۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ آدمی کھانا کس کو کھلاتا ہے؟ آدمی مدد کس کی کرتا ہے؟ اس آدمی کی کرتا ہے جو غریب ہو، یتیم ہو، مسکین ہو، ضرورت مند ہو۔ آدمی کے دل میں یہ احساس نہ ہو کہ میں جو مدد کر رہا ہوں وہ واپس پلٹ کر یہ کہے کہ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اگر اس کے دل میں یہ نیت ہے کہ جس کی وہ مدد کر رہا ہے وہ آ کر میرا شکریہ ادا کرے اور وہ میرے سامنے جھک کر رہے، ہاتھ باندھ کر کھڑا رہے، اس کا عمل خدا کے پاس قبول نہیں ہوگا، کیونکہ قرآن نے کہا نطعمکم لوجہ اللہ، اللہ کے لیے کرے، لوگوں سے جذبہ تشکر کی بھی امید نہ رکھے، وہ تو اللہ دے دے گا، ان کی زبان سے دعا نکال دے گا اور وہ دعا آسمانوں پر قبول ہوگی جو آدمی لوگوں کی خدمت کرتا ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا گیا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، بندوں میں تو کچھ ایسے لوگ ہیں جو خود ضرورت مند ہوتے ہیں، جن کی ضروریات خود مکمل نہیں ہوتی ہے، لیکن وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے مقابلے میں کچھ لوگ ہم سے زیادہ ضرورت مند ہیں، وہ ان کی مدد کر دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آئے، مسافر، ضرورت مند، بھوکے، کھانے کی ضرورت تھی۔ کبھی کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کچھ نہیں رہتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک صاحب آئے تو بکری کا دودھ تھا، پلا دیا آپ نے، اور وہ رات پوری فاقے سے گزر گئی۔ اور سیرت میں آتا ہے کہ اس سے پہلے کی رات بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فاقے سے گزری تھی۔ ایسا بھی ہوا۔ صاحب آئے، پوچھا کہ کون کھانا کھلائیں گے؟ اس میں سے ایک صحابی ابو طلحہ اٹھے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہمان کی مہمان نوازی میں کروں گا۔ گھر گئے، معلوم کیا بیوی سے، ذرا گھر کی صورتحال بتاؤ، گھر میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ایک آدمی کا کھانا ہے اور بچے بھی بھوک سے بلک رہے ہیں۔ صحابی نے فرمایا کہ بچوں کو بہلا پھسلا کر سلا دو اور دسترخوان لگا دو اور چراغ بجھا دو، جب میں اور وہ بیٹھیں گے میں بھی ایسا طرز عمل اختیار کروں گا کہ مہمان سمجھے کہ میں بھی کھانا کھا رہا ہوں، وہ کھانا پیٹ بھر کر کھا لے گا۔ رات میں یہ عمل ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات میں تم نے جو کام کیا اللہ کو بہت پسند آیا، اور تمہاری خوشی میں، تمہاری رضامندی میں یہ آیت نازل ہوئی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ یہ اعزاز ملا۔ آدمی اپنے لیے جیے یہ کوئی بڑا کمال نہیں ہے، آدمی انسانوں کے لیے جیے، بندوں کے لیے جیے، بندوں کی خدمت میں لگا رہے، وہی اس کا مطمع نظر رہے، وہی اس کا مشن رہے، وہی اس کا کام رہے، وہی اس کی جذبہ اور تمنا رہے، یہ خدا کے پاس بڑے درجات کی چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی جو نرم خو ہے، نرم طبیعت ہے، لوگوں سے نرمی سے بات کرتا ہے، نرمی اس کے مزاج کے اندر ہے، جہنم کی آگ اس پر حرام اور وہ جہنم کی آگ پر حرام، اس لیے کہ محبت اور ہمدردی، دل سوزی یہ اسی وقت انسان کے اندر پیدا ہو سکتی ہے وہ جب نرم دل ہوتا ہے، جس کی آنکھیں بہت نم ہو جاتی ہوں۔ آنکھیں نم کب ہوتی ہیں انسان کی؟ اللہ کے سامنے کریا بیداری کب کرتا ہے انسان؟ اللہ کے سامنے روتا دھوتا کب ہے؟ تنہائیوں کے اندر، جب اس کا دل بہت ہی رقیق القلب ہوتا ہے، وہی آدمی انسانوں کے درد کو سمجھ سکتا ہے۔
بھوک کو سمجھ سکتا ہے، مجبوریوں کو سمجھ سکتا ہے، اسی لیے ان کی خدمت میں لگا ہوا ہے۔ جو لوگ مسلمانوں کے اجتماعی کاموں کے ذمہ دار ہیں ان کو تو خاص طور پر اس میدان میں سب سے آگے ہونا ہوگا۔ لوگوں کے لیے جینے کا فن یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ قرآن مجید پڑھ کر بہت کم لوگ ایمان لائے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور الفت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کو دیکھ کر کئی لوگ ایمان لائے۔ بڑھیا سامان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، مشہور و معروف واقعہ، بچے کو معلوم ہے، یہ کہیں جانا چاہتی ہے، سامان اٹھانے نہیں آ رہا ہے اس کو، دیکھا کہ ایک نوجوان ہے، بلایا، اس نوجوان نے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے؟ یہ سامان لے کے میں فلاں مقام پہ جانا چاہتی ہوں، اور راستہ پر یہ کہتی رہی کہ بیٹا میں مکے کو چھوڑ کر اس مقام پہ جا رہی ہوں، میں نے سنا ہے کہ مکے میں ایک آدمی پیدا ہوا ہے، ایک آدمی ہے، ایک شخص ہے جو ہمارے باپ دادا کے دین سے ہٹا رہا ہے لوگوں کو، اسی لیے میں اپنے دین کو بچانے کے لیے یہ مقام چھوڑ کے اس مقام پہ جا رہی ہوں، ذرا تیزی سے چلنا تاکہ میں اس مقام کو جلد سے جلد چھوڑ دوں۔ اور معلوم ہوا کہ اس کی باتوں میں جادو کا سا اثر ہے، جو اس کی باتیں سنتا ہے وہ اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیتا ہے۔ جب سامان رکھا تو اس نے شکریہ ادا کیا، اور مزدوری ادا کرنا چاہیے اس نے، اور پھر نصیحت کی کہ بیٹا یاد رکھنا اس شخص کا نام محمد ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میری بوڑھی ماں، جس شخص کے ڈر سے تم مکہ چھوڑ کے آئے ہو وہ شخص محمد میں ہی ہوں۔ بیٹا تم ہو اتنے اچھے اخلاق اور کیریکٹر کے، میں بھی ایمان لاتی ہوں۔ خدمت کے جذبے کو دیکھ کر ایمان لائے۔ وہ ایک عورت روزانہ کچرا ڈال رہی ہے، 2-3 دن سے کچرا نہیں پڑا، آپ عیادت کے لیے گئے اور اس عورت کو خیال ہوا کہ شاید میرا بدلہ اس حالت میں یہ شخص نکال نہ لے۔ کیسے آنا ہوا؟ آپ نے فرمایا کہ تیری عیادت کرنے آیا ہوں، 3 دن سے مجھ پر کچرا نہیں پڑا، تو مجھے تشویش ہوئی کہ تیرا کیا معاملہ ہے۔ وہ عورت اتنا متاثر ہوئی کہ وہ ایمان لے آئی۔ ایسے بے شمار واقعات سیرت کے اندر بھرے پڑے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ سے لوگوں نے ایمان قبول کیا۔ آج ہم کو بھی یہی موقع ہے، اس امت کو امانت کے طور پر یہ پوری انسانیت دی گئی ہے، ہم بھی جائزہ لے کر دیکھیں کہ ہم کتنا اس معاملے میں ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا نام کس نے نہیں سنا ہوگا، وہ بھی عمر ثانی کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ صرف 2 سال کا موقع ملا، ان کے انقلابی کارناموں کو دنیا آج بھی یاد کرتی ہے کہ 2 سال کے اندر اتنے اصلاحات آپ نے کیے، حکومت کا رخ تبدیل کر دیا۔ ایک مرتبہ کسی شخص نے آ کر عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ امیر المومنین آپ جزیہ معاف کر دے رہے ہیں، اگر یہ کام کریں گے پورا بیت المال خالی ہو جائے گا۔ سنیے، غور سے سنیے، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا۔ میرے نبی اس دنیا کے اندر ٹیکس کلیکٹر بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے ٹیکس جمع کرنے کے لیے۔ اگر جزیہ معاف کر دینے کی وجہ سے بیت المال خالی ہو جاتا ہے، بیت المال کو جھاڑو دے دو اور تالا ڈال دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو بھیجایا تھا، آپ کا جو مشن تھا، آپ لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے روانہ فرمائے گئے، وہی کام میں بھی کروں گا۔ ایک جگہ تو اتنی بڑی بشارت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی ہے، آپ نے فرمایا کہ جو کسی مظلوم کی مدد کرے گا، غور سے سنیے، مظلوم جس کے پاس طاقت نہیں ہے اپنے حق کو حاصل کرنے کی، کمزور ہے، مال کے اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے، قوت و منصب کے اعتبار سے کمزور لوگ ہیں، وہ حق رکھنے کے باوجود بھی مظلوم ہیں یا کسی بھی شکل میں مظلوم ہیں، مظلوم و مشترکی اور غمزدہ آدمی کی اگر کوئی مدد کرے گا، حدیث میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ جو مدد کرنے والا آدمی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 73 مغفرت عطا فرماتے ہیں، اور اس میں سے صرف ایک مغفرت ایسی ہے جو اس کے سارے کاموں کو دنیا کے درست کر دیں گے، کسی بھی شکل میں ہو، اور 72 مغفرت کو اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں درجات کی بلندی کے لیے رکھ دیں گے۔ ایک مغفرت کافی ہے اس کے لیے، اور بقیہ مغفرت اس کے درجات کی بلندی کا سبب بنیں گے۔ کسی کا کام بنا دینا، کسی کے لیے سفارش کر دینا، اور کسی کے کام آ جانا، یہ سب خدمت خلق کے اندر داخل ہیں۔ یہی کام ہمارے بلدیات میں جو کارپوریٹرس آ رہے ہیں وہ اچھی نیت کے ساتھ آئیں، اگر اچھی نیت کے ساتھ اگر خدمت نہیں کریں گے یہ ثواب کے بجائے عذاب بن جائیں گے۔ جو لوگ عوام الناس کا مال لوٹ لوٹ کے کھاتے ہیں، اپنی پونجی کو جمع کرتے ہیں، یہ ان کا پوزیشن، یہ ان کا منصب ان کو آخرت میں جہنم میں ڈال دینے والا ہے۔ دنیا کی زندگی میں 4 پیسے ضرور کما لیں گے،
گاڑی واڑی خرید لیں گے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. نیک نیت کے ساتھ آئیں گے تو اللہ تعالیٰ بہت اونچے درجے عطا فرمائے. ہر چھوٹے کام کا سڑک بنا دینا, راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کو آپ نے دیکھا کہ وہ جنت میں بہت خوشی خوشی ٹہل رہا ہے. آپ نے پوچھا کہ یہ شخص کا کیا معاملہ ہے, کس جزا کی وجہ سے یہ اتنا خوش نظر آ رہا ہے جنت میں. آپ کو بتایا گیا کہ اس نے کام کیا تھا, راستے میں ایک درخت تھا جو لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث بن رہا تھا, اس نے وہ درخت کو کاٹ کے راستہ صاف کر دیا, تو اللہ کو یہ ادا بہت پسند آئی اور جنت نصیب فرما دی. نیکی کا کوئی کام چھوٹا نہیں ہوتا. نیکی کا ہر چھوٹا کام جو انسان کی سکت میں ہو, اس کی استطاعت میں ہو, جو وہ کر سکتا ہے, جو اس کو مواقع حاصل ہیں, جو اس کو وسائل حاصل ہیں, ہر آدمی یہ کام نیکی کا انجام دے. ایک شخص نے دیکھا کتا پیاسا ہے اور پانی نظر نہیں آ رہا ہے. ایک کنواں نظر آیا, اپنی جوتی اتاری اور جوتی میں پانی لے کر اس کتے کو پلا دیا. اللہ کو یہ ادا پسند آئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کی مغفرت فرما دی. یہ ہے دین اسلام کی تعلیمات. ایمان اور خدمت قلب دونوں لازم و ملزوم ہیں. جس کے پاس ایمان ہے وہ لازماً خدمت قلب کرے گا, گھر میں بھی کرے گا, باہر بھی کرے گا, اپنے خاندان میں بھی کرے گا, کنبے میں بھی کرے گا, والدین کے ساتھ بھی کرے گا, آل اولاد کے ساتھ بھی کرے گا, رشتہ داروں کے ساتھ بھی کرے گا, عزیز و اقارب کے ساتھ بھی کرے گا, اہل خاندان کے ساتھ بھی کرے گا, پڑوسیوں کے ساتھ کرے گا, اور ہم سفروں کے ساتھ کرے گا, مسافروں کے ساتھ کرے گا, اجنبیوں کے ساتھ کرے گا, تھوڑی دیر کے لیے بھی جس کے ساتھ تعلق قائم ہوگا اس کے ساتھ بھی کرے گا, تجارت میں جتنے لوگوں کے ساتھ اس کی وابستگی ہے ان کے ساتھ بھی کرے گا, سفر میں جس کے ساتھ ہوگا, ملازمت میں جس کے ساتھ ہوگا وہ ان کے ساتھ بھی کرے گا. اور اتنا ہی نہیں, مسلمانوں کے ساتھ بھی کرے گا اور غیر مسلموں کے ساتھ بھی کرے گا. اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے, وہ سب کی خدمت کرے گا. اس لیے کہ حدیث میں ہے کہ الخلق عیال اللہ, ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. یہاں پر مسلم اور غیر مسلم کا کوئی نام نہیں ہے. ہاں ضرور تخصیص ہے, لیکن یہ بھی بات ہے کہ سارے انسانوں کی بلا لحاظ مذہب و ملت تکلیف کو دور کرنے والا انسان خدا کی نگاہ میں سب سے بلند ترین انسان ہے, سب سے اونچا درجے کا انسان ہے. اور اتنی اہمیت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز انسان کے نام اعمال میں 3 قسم کی فائلیں ہوں گی, 3 قسم کی فائلز نام اعمال. ایک فائل تو وہ ہوگی کہ جس کے بارے میں اللہ ہرگز معاف نہیں فرمائے, کسی قیمت پہ معاف نہیں فرمائے. وہ فائل ہوگی شرک کی. آدمی توحید کو چھوڑ کے شرکیہ کاموں میں ملوث ہو جائے اور شرک میں آ جائے, اللہ ہرگز نہیں معاف فرمائے گا. اور دوسری فائل ہوگی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہے, وہ اللہ اور اس شخص کا معاملہ ہے. اللہ کے حقوق جو ہیں عبادات کے معاملے میں اور دیگر چیزوں کے معاملے میں آدمی کے اندر کچھ کمی واقع ہو جاتی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے معاف کر دے اور چاہے تو پکڑ لے, لیکن اس فائل کے اللہ کو کوئی پرواہ نہیں. اور تیسری فائل کے بارے میں حدیث میں بتایا گیا ہے. کیا بتایا گیا ہے؟ اس کا ایک حرف بھی اللہ تعالیٰ چھوڑنے والا نہیں, ایک حرف بھی نہیں چھوڑے گا. یہ بندوں اور بندوں کے درمیان کے معاملات ہیں, تعلقات ہیں, ایک دوسرے کے حقوق و فرائض ہیں. اگر اس میں کمی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہرگز معاف نہیں کرے گا جب تک کہ وہ بندہ خود معاف نہ کر دے. ہاں البتہ یہ بات بتائی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ راضی کرنے کی کوشش کرے گا ایک ایسے بندے کے بارے میں جس کو وہ بہت چاہتا ہو, اور اس کا جو مدعی ہوگا وہ اس کو معاف کرنے کے لیے تیار ہو جائے. تو کچھ دے دلا کے اس شخص کو اللہ تعالیٰ معافی کا کچھ سامان نکالنے کی کوشش کرے گا. قیامت کے روز 2 لوگوں کے درمیان جھگڑا ہوگا. بہت سارے لوگ نمازی اور پرہیزگار ہوتے ہیں اور برابر حاضری دیتے ہیں, عمرے کو بھی جاتے رہتے ہیں, حج بھی کرتے رہتے ہیں, روزے فرائض بھی ادا کرتے ہیں, نوافل بھی ادا کرتے ہیں, لیکن لوگوں کے حقوق مار کے کھا لیتے ہیں. کسی کی زمین پہ قبضہ کر لیے, قیامت کے روز وہ اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکیں گے. بہنوں کی وراثت کھا لیے, یہ بول کے, یہ کہیں گے کہ میرے والدین نے تمہاری شادی کر کے اتنا خرچ کیا کہ وراثت میں بھی تمہارا اتنا حصہ نہیں بن سکتا. یہ دونوں کا کوئی تعلق نہیں ہے ایک دوسرے سے. والدین نے اپنی ذمہ داری مکمل کی اور والدین کے بعد وراثت میں پورا حق ان کو ملنا چاہیے. کوئی محروم نہیں کر سکتے اپنی بہنوں کو, اور دیگر وارثین کو بھی محروم نہیں کر سکتے. کسی کی زمین پر قبضہ, کسی کے مال میں چوری, بددیانتی, خیانت, امانت میں خیانت, یہ سب خدا کے پاس مجرم کی شکل میں اٹھائے جائیں گے. دنیا میں ان کے سامنے بات کرنے کی کسی کو ہمت نہیں تھی, ان کو آنکھ میں آنکھ ملا کے بات کرنے کی کسی کو ہمت نہیں تھی, لیکن یہ بڑے مجرموں کی شکل میں اٹھائے جائیں گے, ان کو روندا جائے گا. تو یہ بندوں کی خدمت بہت عظیم الشان کام ہے.
اس کی بڑی بشارتیں بتائی گئی ہیں۔ میں آج کے اس جمعہ کے خطبے کے موقع پر بالعموم ہم سب کے لیے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ زندگی کے اندر خدا اگر چاہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسانوں کو تکلیف پہنچاتا ہے وہ اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، کسی بھی قسم کی تکلیف، روحانی تکلیف، جسمانی تکلیف، مالی تکلیف، اس نے گویا مجھے تکلیف پہنچائی، اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی گویا اس نے خدا کو تکلیف پہنچائی، اور جو انسانوں کو خوش کرے گا اس نے گویا مجھے خوش کیا، اور جس نے مجھے خوش کیا گویا وہ اس نے اللہ کو خوش کیا۔ ایک جگہ ذکر کیا گیا ہے کہ ایک آدمی امید لے کے آتا ہے کہ یہ شخص میری مدد کرے گا، اتنی خلیفۃ المسلمین کا واقعہ ہے، بہت لمبا واقعہ ہے، میں اس کو مختصر کر کے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ایک امید لے کے آتا ہے کوئی آدمی کہ یہ میری مدد کرے گا، اور اس کے ایکسپیکٹیشن سے زیادہ، اس کے گمان سے زیادہ بڑی مدد اس کی کر دے گا، مالی مدد یا جو بھی مدد ہوگی، اور اس کے گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ اتنی بڑی مدد مجھے مل سکتی تھی۔ اللہ تعالیٰ اس بندے سے بے انتہا خوش ہو کے اس کو اس کے گمان سے بھی آگے کی چیزیں جنت میں عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے وہ بہت خوشی کا ذریعہ ہوگا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے مجلس میں پوچھا کہ لوگوں بتاؤ مفلس کون؟ لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے پاس مال نہیں ہے وہ مفلس ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہے معاملہ، جو اللہ کے پاس حاضر ہوگا نمازیں لے کر، عبادات لے کر، بہت سارے استغفار لے کر، دعائیں لے کر حاضر ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی پہ ظلم کیا ہوگا، کسی پہ اپنے طاقت کا سکہ جمایا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر طعن و تشنی کی ہوگی، کسی کو مارا پیٹا ہوگا، کسی کے حقوق پر دست درازی کی ہوگی، اس کے سارے نام اعمال کو حق کر دیا جائے گا، اور جو مظلوم ہوں گے اس کی نیکیاں ساری اسے دی جائیں گی، اور اس کے باوجود بھی اس کے مظالم باقی رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مظلوموں کے گناہوں کو اس کے سر پہ ڈالے گا اور اس کو جہنم رسید کر دے گا۔ بہت احتیاط کا معاملہ ہے۔ مسلمان کی زندگی تقویٰ سے بھرپور، دینی حساسیت سے بھرپور، دینی شعور سے بھرپور ہونی چاہیے۔ زندگی کسی کھیل اور مذاق کا نام نہیں ہے۔ مومن کے لیے زندگی بہت سنجیدہ موضوع ہے، آخری دم تک، مسجد میں بھی، بازار میں بھی، لین دین میں بھی، تجارت میں بھی، لوگوں سے تعلقات میں بھی، اخلاق میں بھی، کیریکٹر میں بھی اور سیرت میں بھی، اٹھنے اور بیٹھنے میں بھی، خدا اور بندوں کے درمیان بھی۔ مومن کی زندگی بہت قیمتی متاع ہے۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ باتیں جو آج کے اس خطبہ جمعہ کے موقع پر آئی ہیں ہم سب اس پر عمل کریں گے، نہ صرف عمل کریں گے، اپنی زندگی کے لیے آخرت کا توشہ تیار کریں گے، اور آخرت میں اونچے مقامات حاصل کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مواقع اور وسائل مجھے اور آپ کو عطا کیے ہیں وہ ہم انشاءاللہ حاصل کریں گے، اور اس پیغام کو پوری امت کے اندر اور انسانوں کے اندر عام کریں گے۔ بالخصوص میں آج کے اس خطبے کے اختتام کے موضوع پر اپنے ان تمام امیدواروں سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں، گزارش کرنا چاہتا ہوں، ایک بڑے منصب پر اگر اللہ تعالیٰ آپ کو فائز کر دے گا تو یہ نعمت بھی ہے، سعادت بھی ہے، امانت بھی ہے۔ نعمت اور سعادت انسان کی زندگی میں جتنی بڑی ہوتی ہے، امانت بھی اتنی بڑی ہوتی ہے، اس کا جواب دہی کا احساس عام لوگوں کے مقابلے میں زیادہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔